نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے فائدے، سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی صرف 7 آیات ہیں۔ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے اندر دن بھی 7 ہیں، خانہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، یعنی جو طواف کیے جاتے ہیں تو وہ بھی 7 ہیں۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ اس سورت کو سورت القرض بھی کہا جاتا ہے، سورہ واقعہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری سورتوں کے بدلے میں یہ کافی ہے۔ جو شخص بھی 3 دن تک اس سورت کو پڑھ لیتا ہے، یعنی جس گھر میں 3 دن تک یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو اس شخص کے پاس اور اس گھر میں اتنا رزق آتا ہے، اتنا مال و دولت آتا ہے کہ سب گھر والے حیران ہو جاتے ہیں، رشتہ دارہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اتنا رزق ملتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا پہلا نمبر ہے تو مال و دولت میں بھی اس شخص کا پہلا نمبر لگ جاتا ہے۔ اب آپ وظیفہ ملاحظہ فرمائیں، غور سے سنیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے۔ مکمل طریقہ سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایسی برکتوں اور رزق کا نزول ہوگا کہ زندگی میں نہ رزق کی پریشانی آئے گی، نہ گھر میں کوئی مصیبت آئے گی، نہ گھر میں کوئی بیماری آئے گی۔ ہر طرح کی مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اس عمل سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، کئی لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ جس نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھیں گے یا جو ارادہ رکھ کر اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ 3 دن مکمل ہونے سے پہلے آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو قرض ادا کرنے کا تمام بندوبست ہو جائے گا، وہ تمام قرضہ 3 دن میں اتر جائے گا، اللہ کی غیبی مدد آئے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی شخص شادی کی نیت سے پڑھے، ہر طرح کی رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس صورت کے اندر بہت زیادہ تاثیر ہے اور طاقت رکھتی گئی ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ جو اس عمل کو کر لیتا ہے وہ دنیا میں عزت پاتا ہے، آخرت میں عزت پاتا ہے، شہرت ملتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، رشتہ دار اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس سورت کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک شخص مرگی کے دورے میں گرفتار ہے، اس کے کان میں یہ سورت پڑھی تو اس کو فوراً آرام آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ شافیہ ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ کوئی روحانی بیماری ہو، کوئی جسمانی بیماری ہو، تمام بیماریوں کا علاج، ہر پریشانی کا علاج اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کو سورۃ الصلاح بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہر نماز کے اندر ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں اور پڑھنا لازمی ہے، نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کو سورت سوال بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اور اس میں دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ اس صورت میں سب کچھ ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تمام حمد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی محتاجی اور بندگی کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد شکر بھی ہے۔ اس صورت میں سب کچھ
کچھ ہے، اور اس صورت میں بندوں کا رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ جو اس صورت کو پڑھتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کی ذات سے جو مانگتا ہے اس کو فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف 7 آیات ہیں، 27 کلمے ہیں، 140 حروف ہیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے، اس کی جتنی برکتیں بیان کی جائیں وہ کم ہے۔ اس کی شان و عظمت بہت بلند ہے۔ اس صورت کو آپ نے 3 دن تک کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، چاہے وہ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، یا عصر کی نماز کے بعد، یا عشاء کی نماز کے بعد، جو آپ کو سہولت ہو اس وقت کو مقرر کر لیں، اور 3 دن تک ناغہ کیے بغیر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی کے علاوہ اس عمل خاص میں آپ کو کوئی دوسرا درود نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کے اندر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے بڑی سے بڑی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جتنا رزق مانگا جائے رب جل شانہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو یہ 3 دن کا عمل آپ کی 7 نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ اس عمل کی طاقت سے آپ کو تو رزق ملنا ہو جائے گا، لیکن اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ آپ کے گرد و نواح اور آپ سے ملنے والے جو آپ کے دوست احباب ہیں، جو آپ کے رشتہ دار، جو آپ کے ہمسایوں کو بھی اس عمل کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کا فائدہ ان سب کو پہنچتا ہے اور ان کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو شخص یہ عمل کر کے اپنے لیے دعا کرے اس کی بھی رب قبول فرماتا ہے، جو کسی اور کے لیے دعا کرے اس کے حق میں بھی اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس عمل کے اول و آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، جیسا کہ میم الحمدللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو 140 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اس صورت کے 140 حروف ہیں۔ آپ نے حروف کی تعداد کے برابر آپ نے 3 دن تک بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ وقت ایک ہو، جگہ بھی ایک ہو، کوشش کریں جائے نماز بھی ایک ہی ہو۔ ایک پانی کی بوتل پاس رکھ لیں اور اس پر دم کر لیں۔ گھر میں کسی مریض کو وہ پانی پلائیں گے تو اس کو شفا ملے گی۔ اس پانی کو گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، باہر بھی کسی کو یہ پانی مت پلائیں، کیونکہ اگر کوئی اس کے اوپر اثرات ہوں گے تو وہ آپ کے دفاع کرنے میں مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس پانی کو صرف گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ نے اس صورت کو 140 بار پڑھنا ہے تو آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کر 7 مرتبہ اپنی حاجات کی دعا کرنی ہے، کیونکہ اس کی آیات بھی 7 ہیں۔ مثلا یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے اس عمل کی برکت سے قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ میں غریب ہوں، اس عمل کی برکت سے میرے لیے رزق کے تمام دروازے کشادہ فرما۔ جتنی بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں اپنے مقصد کا نام 7 مرتبہ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل 3 دن تک کریں تو آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ بدن کا درد ہو یا بخار ہو، کینسر ہو یا پھر کالا یرکان، فالج، زکام، لیکوریا اور ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں کے لیے سورۃ الفاتحہ کا عمل نہایت آزمودہ ہے۔ اس عمل کے نتائج عجیب و غریب ہیں، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اس کو نمایاں تبدیلی محسوس ہوئی۔ عمل درج ذیل ہے۔ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود پڑھیں۔